حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، وہ اپنی ایک آپ بیتی بیان فرماتے ہیں۔ اور میں کہ جب میں 6-7 سال کا تھا اور اسکول پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک میرا دوست بھی تھا، اور میں کہ ایک دن میں اور میرا دوست اسکول سے گھر واپس آ رہے تھے تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ذوالفقار، ہمارا ایک ہمسایہ ہے اور ہمسایوں نے اپنے ایک بندے کو زنجیروں سے باندھ کر ایک کمرے میں بند کیا ہوا، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کتے کی طرح آتی ہے۔ تو ہم چونکہ بچے تھے تو بچوں کو ایسی چیز دیکھنے کا ویسے ہی شوق ہوتا ہے، تو میں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ تو میرا دوست مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے کھڑکی کھول کر مجھے دکھایا کہ وہ سامنے دیکھو، وہ سامنے کمرے میں ایک بندہ بند ہے۔ کہا کہ ہم نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو ایک بندہ ہے کمرے کے اندر بند ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اس کو، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز نکالتا ہے۔ اس کی آواز ایسی آتی ہے جیسے کتے کی آواز آتی ہے۔ میں کہ اگر انسان اس کو دیکھے نا، باہر سے اس کی آواز سنے تو انسان کو پتہ نہ چلے کہ اندر انسان ہے یا کتا بھونک رہا۔ تو دل پر بڑا اثر ہوا اس بات کا۔ میں گھر آیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا امی، ہمارا ایک دوست ہے، ان کا ہمسایہ جو ہے انہوں نے اپنے ایک بندے کو کمرے کے اندر زنجیروں سے باندھ کر بند کیا ہوا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کتے کی طرح آتی ہے۔ میری والدہ نے کہا بیٹا تمہیں جانے کی ضرورت کیا تھی وہاں پر، بیٹا آئندہ ان کے گھر کبھی نہ جانا۔ تو میں نے کہا امی وہ کون ہے، لیکن میری والدہ خاموش رہی، مجھے کچھ نہ بتایا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، اسی بندے کا جس کو باندھا گیا تھا۔ تو میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا تم نے پہلے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ امی وہ بندہ کون ہے اور یہ سارا ماجرا کیوں ہو رہا ہے، تو بیٹا آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو میں نے کہا امی بتاؤ۔ تو میری والدہ فرمانے لگی، فرمایا بیٹا یہ وہ بدبخت اور لعین انسان ہے جو ساری زندگی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا رہا، ان پر تبرہ کرتا رہا، ان کو غلیظ القاب کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر کرتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پر تہمتیں لگاتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا۔ ایسے انسان کا بیٹا یہی انجام ہوتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور عبرت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا انجام یہی کرتے ہیں کہ تم ساری زندگی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالو، ان پر اپنی زبان دراز کرو، ان کو بھونکتے رہو، اور تم ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہو، پھر میں اللہ یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جب تمہارا آخری وقت آئے گا تمہیں بھونکتے ہوئے موت دوں۔ تو یہ اہل تشیع یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرتے ہیں، ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا انجام بہت برا ہے۔ اور ایسے سینکڑوں واقعے موجود ہیں عبرت کے لیے کہ ان کا انجام پھر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انجام اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بہت برا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب پیغمبر ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔